سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی. انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اور اگر کوئی کہتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہم نے کانوں کا علاج کراؤ، ہم نے اطعنا ہی کہا ہے. تو موٹا کر کے تو 19-20 کا ہی فرق ہے نا، سمعنا و اطعنا یا سمعنا و عصینا. تو وہ کہتے تھے ہم نے تو یہی کہا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب. یہ اللہ کی طرف سے لعنت پڑ جاتی ہے. سورہ زخرف میں آتا ہے جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں ہم ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اللہ خود کر دیتا ہے. یہ سارا شر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ ہی نہیں، کیونکہ پیدا کیا تو تبھی آزمائش ہے نا. من شر ما خلق، ہم اللہ سے جب پناہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو پیدا تو نہیں کی ہوئی ہے. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ کو شیطان سے لڑنے کے لیے کو ہماری ضرورت ہے؟ 2 منٹ میں گیچی مروڑ دے اس کی، لیکن نہیں، مہلت دی ہوئی ہے کیونکہ ہماری آزمائش رکھ دی ہے نا اس کو. تو ہر شر کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس لیے خیر اور شر میں آپ تمیز کر کے سچائی تک پہنچیں. اللہ کو یہ پسند ہے. صرف خیر ہی خیر ہو تو وہ تو اللہ کے پاس آلریڈی اتنی بڑی مخلوق فرشتوں کی فارم میں موجود ہے، جو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ نہ وہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں، ہر وقت اس کی حمد اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی کا وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہی کام لینا ہوتا تو فرشتے کر رہے تھے وہ والی عبادت. اللہ نے وہ والی عبادت انسان سے طلب کی ہے کہ جو انسان اپنی مرضی سے کرے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے نا ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا. واقعی اگر انسان کا بچہ کو بن جائے، فرشتے اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، انسان اگر اللہ کو مانتا ہے تو اپنی مرضی سے. توفیق الہی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن توفیق بھی اس وقت ہوتی ہے جب انسان خود ڈیسیژن کرتا ہے. اور یہ ایک ڈیسیژن اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. فرشتے تو خود انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سرکار. صحیح بخاری میں حدیث ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے اوپر ایز اے محافظ مقرر ہو جاتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون آیا کہ ہم نے، سورۃ الحجر میں بھی آیا کہ ہم نے محافظ فرشتے تمہارے اوپر رکھے ہوئے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں. فرشتوں کو کیا کیا ڈیوٹیاں سونپی گئی ہیں. کوئی ہمارا نامہ اعمال لکھ رہا ہے، کسی کی بارش برسانے کی ذمہ داری ہے، کسی کی بادلوں کو ہانک کے لے کے جانے کی ذمہ داری ہے. یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی فرشتے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. سر یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ بہت قیمتی ہیں، اپنی قیمت کو جانیں. لیکن یہ انسان نکلنے بڑے تھوڑے سے ہیں، 0.0000001%. یہ بھی میں ویسے کم بتا رہا ہوں، اس سے بھی اور کم ہے، زیادہ بتا دیا میں نے. اتنے اربوں میں سے ہی چند لوگ اللہ کو چاہیے. اتنے قیمتی ہیں انسان اگر اپنی وہ قیمت کو پہچانے. تو اللہ فرماتا ہے بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب. یعنی یہ کفر کے سبب کیا؟ ان کے اندر بیسیکلی یہ نافرمانی کا مادہ موجود تھا، کفر سے پہلے بھی تھا. کیونکہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں آگے چل کے آئے گا جو کہ مصحف کی ترتیب میں آگے ہے، لیکن سورۃ البقرہ سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا. لہٰذا یہاں پہ کچھ باتیں اشارتاً ہو رہی ہیں جو آلریڈی نازل ہو چکی ہوئی تھی. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب یہ 6 لاکھ کا لشکر لے کے ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے بتوں پر اعتکاف کیا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت بنا دیں کہ ہم بھی اس پہ اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں. تو اللہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس جاہل قوم سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ کو مان رہے ہیں، اس کا پیغمبر اندر موجود ہے اور پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بت بنا دو. تو یہ جو ان کے اندر خناس بھرا ہوا تھا نا بت پرستی کا، بس وہ انتظار میں ہی تھے. موسیٰ علیہ السلام گئے پیچھو کام بھی پاتا انہوں نے بچڑے والا. یہ بتوں کے اعتکاف والی ڈیمانڈ جو ہے نا، یہ بچڑے کو رب بنانے سے پہلے والا واقعہ ہے.
تو اللہ فرمائے ان کے اندر جو خناس چھپا ہوا تھا نا، اس کے سبب اللہ نے پھر ان کے اوپر ایسی مور لگائی کہ بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی۔ اب یہ محبت بچھڑے کی اتنی آسانی سے تو نہیں نکلتی، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاسوں میں جو گائے والا واقعہ کور کیا ہے، اللہ نے گائے کیوں ذبح کروائی ان سے؟ تاکہ ان کے دل سے اس کی عظمت نکلے، اور وہ کروائی بھی گولڈن کلر کی، کیونکہ انہوں نے بچڑا سونے کو پگھلا کے گولڈن کلر کا بنایا تھا۔ اس لیے تو وہ بہانے کرتے تھے جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا گائے کس قسم کی ہو، کبھی کوئی کہانی کبھی کوئی کہانی۔ الٹیمیٹلی اللہ نے فرمایا وہ آخری دفعہ جو کہ انشاءاللہ انہوں نے زبان سے نکالا تھا، اللہ نے کہا یہ کامیاب ہو گئے، لیکن لگتے نہیں تھے کہ یہ قربانی کریں گے۔ وہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کہ اندر سے وہ والی جو عزت اور تکریم تھی وہ جا نہیں رہی تھی، اندر کا خناس مر نہیں رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر کا خناس مارنا یہ اصل میں ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو سر ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو اندر کا خناس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، اندر کا خناس یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی نہیں مانتے۔